أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركته بذاته الحياة وتعطل والمكتب وبكي وريا. برادران کریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا اور قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا. اس ماہ مبارک میں ہم کو زندہ رکھا اور اس کی سحر سے، اب روزے سے، افطار سے، تراویح سے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں آہستہ آہستہ کچھ کلام پاک اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بھیجایا ہے وہ ہدایت ہے اور عمل کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجایا ہے، سمجھنے کے لیے بھیجایا ہے، ریڈنگ کر کے رکھنے کے لیے نہیں بھیجایا ہے. تو ہم الحمدللہ سمجھ رہے تھے. اس سے پہلے سورہ فاتحہ سمجھے، پھر کل ہم سورہ ماعون سمجھنے کی کوشش کریں. آج انشاءاللہ تعالی ہم بالکل ایک مختصر چھوٹی سی سورۃ العصر سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ بحمدہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے حول و قوت سے، اللہ تعالیٰ کے لطف سے، کیونکہ تمام صفات اللہ ہی کے ہیں. انسان صفات میں ناقص ہے، اللہ کامل ہے. اللہ عالم ہے اور بندہ جاہل ہے. اللہ گویا ہے، بندہ گونگا ہے. ہمارے جو صفات نظر آتے ہیں یہ اللہ کے صفات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیے ہیں. کسی بھی وقت میں اللہ تعالیٰ صفات ہم سے واپس لے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی مختصر صورت، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر یہ چھوٹی سی صورت بھی اگر پوری توجہ سے کر دے تو تمام زندگی کی کامیابی کے لیے کافی ہے. یہ ایسی صورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بالکل مختصر 5 سورت کی چھوٹی سی آیتوں کی چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی. اللہ تعالیٰ اس میں زمانے کی قسم کھا کے دے رہا ہے. جو اللہ والے نقطہ بتاتے ہیں اس میں بہترین نقطے ہیں، نکات ہیں کئی اس کے اندر. سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ کوئی انسان قسم کب کھاتا ہے، کیوں کھاتا ہے. قسم اس وقت کھائی جاتی ہے جب اپنی بات کو ثابت کرنا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. ہم عدالت میں بھی گئے تو قرآن شریف پہ ہاتھ لگا کے قسم کھلاتے ہیں میں جھوٹ بولوں گا، سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا. جو مذہب کا جو آدمی ہے، ہندو ہے گیتا پہ رکھیں گے، کرسچن ہے بائبل پہ رکھے گا، مطلب یعنی اس کو یہ وعدہ حلف لیا جاتا ہے کہ میں جو بولوں گا جھوٹ نہیں بولوں گا. تو قسم اس وقت کھائی جاتی ہے جب کوئی انسان ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں جو بول رہا ہوں وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ، حالانکہ اللہ تعالیٰ وہ حاجت نہیں ہے ثابت کرنے کی، بولنے کی میں جو بول رہا ہوں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، اپنے بندوں کو تشخیص ڈالنے کے لیے غور سے توجہ سے سنو، اتنی اہم بات میں تم کو بتانے والا ہوں. قسم کھا کے بول رہا ہوں میں، قسم ہے زمانے کی. اب قسم کھانے کی وجہ ہم کو سمجھ میں آ رہی. دوسری اہم بات یہ ہے کہ قسم کس کی کھائی جاتی ہے. قسم کس کی کھائی جاتی ہے. قسم ہم اس چیز کی کھاتے ہیں جو ہمارے لیے سب سے زیادہ محبوب ہے. ماں باپ کی قسم کھاؤ، اولاد کی قسم کھاؤ. کوئی بولے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ارے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. اچھا امی کی قسم کھا کے بولو جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. اگر ہم جھوٹ بولیں تو فوراً رک جاتے. کیوں؟ کہ اگر میں جھوٹی قسم کھایا تو میری ماں ہلاک ہو جائے. میں اولاد کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا. کیوں؟ اگر میں جھوٹ بولوں تو اولاد ہلاک ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ انسان قسم اس کی کھاتا ہے جو اس کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. اپنے محبوب ترین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی شخص قسم کھاتا ہے. 2 وجہ ہیں. ایک تو قسم کھانا کیوں ہے، پھر کس کی قسم کھانا. قسم
کھانا کیوں ہے؟ یعنی قسم اس لیے کھائی جاتی ہے کہ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے میں جو بول رہا ہوں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں جس کی قسم کھا رہا ہوں وہ برباد ہو جائے. یعنی میرے اپنے چاہنے والے جس کی میں قسم کھا رہا ہوں وہ برباد ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا زمانے کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو زمانہ محبوب ہے. اس لیے زمانے کو برا مت کہو بولے، زمانہ خراب ہے نہیں بولنا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس زمانے سے اپنی تجلیات کا اظہار کر رہا. اللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ کی تجلیات کیا دیکھ رہے ہیں؟ اسی زمانے میں دیکھ رہے ہیں نا، ہم اسی زمانے میں دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات کا اس سے اظہار کرے رہے. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت زمانے سے ظاہر ہو رہی. میں رب ہوں بول کے اللہ تعالیٰ ثابت کر رہا، میں تم کو پال رہا ہوں بول کے ثابت کرا. تم کو نہیں، تمہارے آبا و اجداد کو بھی پالا، تمہارے آنے والی نسلوں کو بھی میں پالوں گا. تم کہیں تو فکر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمایا تمہارا بھی رب ہوں میں، تمہارے آبا و اجداد کا بھی میں ہی رب ہوں، میں ہی پالنے والا ہوں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ظاہر کرا اپنی ربوبیت کو. جس مقام پہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کو ظاہر کرا، اس لیے یہ زمانہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے زمانہ محبوب ہے. اس لیے زمانے کی قسم کھا کے بول رہا. یعنی غور سے سنو تم میری بات، توجہ سے سن لو میری بات تم لوگ. کیا بول رہا توجہ سے اللہ تعالیٰ؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. تمام کی تمام، یقیناً تمام کی تمام انسانیت خسران میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. تمام انسانیت نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان اٹھانے والی ہے. میں قسم کھا کے بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بولا میں زمانے کی قسم کھا کے بول رہا ہوں. والعصر زمانے کی قسم ہے، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسران میں ہے، نقصان اٹھانے والوں میں. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا، کیا بول رہا؟ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. تو جو ایمان لاتا ہے اللہ پر وہ اس خسران سے بچا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ خالی ایمان نہیں بولے، ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرما رہا ہے وعمل الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرے. ایمان بھی لانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم کو اچھے اعمال بھی کرنا ہے. ایمان کس بات پہ لانا ہے؟ کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ ہی ہمارا الہ ہے، اللہ ہی ہمارا کفیل و کارساز ہے، اللہ ہی ہماری دنیا میں کام کرانے والا ہے، اللہ ہی ہم کو حیات دینے والا ہے، اللہ ہی ہم کو موت دینے والا ہے. یعنی ہر حاجت کا پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اس پہ ہمارا ایمان ہونا. اب جس کا جتنا ایمان رہے گا وہ حساب سے اس کے معاملات ہوں گے. ایمان والا یہ خسران سے بچا ہوا ہے. ایمان والا اللہ کے غضب سے بچا ہوا ہے. ایمان والا اللہ تعالیٰ کے جلال سے بچا ہوا ہے. اس کے جو قہاریت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس قہاریت سے بچا ہوا ہے. کون؟ ایمان والا. یعنی جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لا لیا کہ اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی ہمارے کام پورے کرنے والا ہے. ہم اگر کسی اور سے اگر مانگتے ہیں تو ہم مشرک ہیں. اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشتا. تو اللہ تعالیٰ اس کا ارشاد فرما کہ تمام کے تمام انسان نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، لیکن سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. اس کے بعد کی جو آیت ہے وتواصوا بالحق، یعنی جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں. خالی میں لا لیا بولے تو نہیں. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ جبرائیل السلام کو حکم دیے، اے جبرائیل جاؤ اس فلاں بستی کو الٹ کے آ جاؤ. تو جبرائیل السلام گئے بستی کو الٹنے کے لیے. جا کے دیکھے سب لوگ ہیں لیکن اس میں ایک بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگا ہوا ہے. جبرائیل السلام فوراً اللہ کے دربار میں حاضر ہو کے بولے اے اللہ، وہاں پہ وہ بستی میں ایک شخص ہے جو بالکل تیری حمد و ثنا کرا، تیری عبادت میں لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، ہم اسی وجہ سے ہم بستی کو الٹ دے رہے ہیں. اس کی طرف سے بستی کو الٹا جا رہا ہے. کیوں؟ وہ اپنی فکر کر لیا، دوسروں کی فکر نہیں کر رہا. خود تو ایمان والا ہو گیا، دوسروں کو ایمان والا بنانے کی فکر نہیں کر رہا. خود اچھے اعمال کرا، دوسروں کے اچھے اعمال کی تلقین نہیں کر رہا.
ہم تو ایمان والے ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ ہم دوسروں کو بھی ایمان والے کرنا. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا قرآن میں، یا کنتم خیر امۃ، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو جو چن لی گئی تمام انسانوں میں سے. جیسے ہم ایمان والے ہیں، نقصان سے بچ رہے ہیں، تو ہم ایمان والے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا کہ تم بہترین امت ہو جو چن لی گئی. کیا کام ہے چن لے جانے کے بعد؟ تعمرون بالمعروف، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور تنہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہیں. اگر ہم اپنی فکر کر لیے، اپنے آپ کی فکر کر لیے، میں تو ایمان والا ہو گیا، میں تو نماز پڑھ لے رہا ہوں، میں تو زکوٰۃ دے لے رہا ہوں، میں تو خیرات کر لے رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ تم تو ہو رہے ساتھ میں تمہارے جتنے لوگ ہیں تمام کے تمام لوگوں کو بھی تم کوشش کرو اپنی حیثیت کے اعتبار سے. کام ہمارا ہدایت نہ دینا، تم بات پہنچا دو. ہم تم کو عرفان دیے، ہمارا تعارف کرائے، تم ہمارا تعارف دوسروں سے کروا دو. ہم تم کو علم دیے، علم تم دوسروں تک پہنچا دو. ہم تم کو ایمان والا بنائے، تم دوسروں کو ایمان والا بنانے کی کوشش کر دو. اب انہیں ہدایت ملنا نہیں لینا، انہیں عرفان ملنا نہیں ملنا، ایمان والا ہونا نہیں ہونا، وہ اس کی مرضی میں ہے، لیکن تمہارا کام ہے کہ ہماری بات دوسروں تک پہنچا دو. سرکار سن کی حدیث بچپن میں یاد کریں ہم، بلغوا عنی ولو آیۃ، میری باتیں دوسروں تک پہنچاؤ، گرچہ کہ وہ ایک ہی بات ہو. اگر ایک بات بھی ہے جو ہم کو معلوم ہے، ہم فوراً دوسروں تک پہنچا دیں. ہم اگر عمل نہیں کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ شخص وہ بات پہ عمل کرے، اس کے صدقے طفیل میں اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کر سکتا. تو ہم اپنی فکر نہیں کرنا، اپنے ساتھ ساتھ اپنے جتنے لوگ ہیں ان تمام کو حق کی تلقین کرنا. یہ کامیاب لوگوں کی علامت ہے، خسران سے بچنے والوں کی علامتیں ہیں. ایمان لانا، اچھے عمل کرنا اور لوگوں کو حق کی تلقین کرنا. اپنے آپ کو بچنے کی فکر نہیں کرنا، اپنے ساتھ دوسروں کو بھی بچانے کی فکر کرنا. اپنے ساتھ دوسروں کو بھی ہم بچانے کی فکر کرنا. یعنی ہمارے پاس جو علم آ رہا، ہمارے پاس جو عرفان آ رہا، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دے رہا، جن کی فہم دے رہا، وہ فہم ہم دوسروں تک پہنچانا. ہم خالی اپنے آپ کی اگر فکر کر لیے تو پھر ہم بھی نقصان اٹھانے والوں میں، گھاٹا پانے والوں میں، خسران والوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا. ہم کو اگر اس سے بچنا ہے تو ہم کیا کرنا؟ ہمارے پاس جو ہے ہم دوسروں تک پہنچانے، دوسروں کو تلقین کرنا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف کرنا ہم، اور تنہون عن المنکر بھی کرنا. لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا. ارے غلط ہے بھائی، نہیں کرنا، یہ غلط طریقہ ہے آپ کا. جس کی جتنی قوت ہے، طاقت ہے، قوت سے روکنا. اتنی قوت نہیں ہے زبان سے، زبان کی قوت نہیں ہے تو کم از کم دل میں برا سمجھنا. یہ کمزور ایمان والے کے رحم سے ساتھ فرمایا. کوئی غلط ہو رہا تو قوت سے، طاقت سے روکو. نہیں کر سک رہے کم از کم زبان سے بولو. اگر وہ بھی نہیں کر سک رہے تو کم از کم دل میں اس کو برا سمجھ جاؤ کہ ایک کمزور ایمان والے کی علامت ہے. اگر گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے تو سمجھنا کہ ہمارے پاس ایمان چلے گیا. ایمان والے کی علامت کیا ہے؟ ہم ایمان والے لیول کے کیسا پہچاننا؟ ایمان والے لیول کے ہم کیسا پہچاننا اپنے آپ کو؟ یعنی اگر ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں، کوئی نیکی ہم سے سرزد ہوتی ہے تو ہمارے اندر ایک خوشی محسوس ہونا، اپنے اندر ایک قسم کی خوشی محسوس ہونا کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک کام کرا. ریاکاری نہیں. خوشی جذبے کا نام ہے، ہمیشہ بات آ رہی. خوشی جذبے کا نام ہے. ایک خوشی ہم کو محسوس ہونا اندر سے، ارے میں ایک اچھا کام کرا، ایک نیک کام کرا، اللہ کے ایک بندے کی مدد کر دیا، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کر دیا، میں تہجد پڑھ لیا، یا میں جو بھی کام ایک نیک کام کر لیے، کوئی نیکی کر دیے، تو ہمارے قلب میں جلا پیدا ہونا، خوشی محسوس ہونا. اور اگر کوئی برا کام کرتے ہیں، کچھ گناہ کرتے ہیں تو ہم کو پشیمانی ہونا، شرمندگی ہونا، افسوس ہونا، ارے میں غلط کر دیا، ارے میں غلط کر دیا، ارے میں غلط کر دیا، ارے میں غلط کر دیا بولنا، خود اللہ کے سامنے حاضر ہونا، یہ توبہ ہے. یہ ایمان والے کی علامت ہے. یہ ایمان والے کی علامت ہے. ایمان ہمارے اندر ہے نہیں پہچاننا. یعنی جب ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک خوشی محسوس ہوتی ہے. اور اگر کوئی برا کام کرتے ہیں، کچھ گناہ کرتے ہیں
تو ہمارے دل میں ایک پشیمانی، ایک شرمندگی، ایک افسوس کا اظہار ہوتا ہے. وہ افسوس کا اظہار ہونا یا خوشی ہونا یہ ہمارے اندر ایمان ہے نہیں بتاتا ہے. ہم ایمان والے ہیں، ہمارے پاس علم آنا تو ہم کیا کرنا؟ دوسروں کو تلقین کرنا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور صبر کی بھی تلقین کرنا. ایک دوسرے کو جو صبر کی تلقین کرتے ہیں یہ لوگ کامیاب ہیں. صبر کب کرتے بھائی؟ صبر کس کو بولتے ہم؟ صبر کی تعریف کیا ہے؟ صبر کی تعریف یعنی مصیبت میں ہم اگر مبتلا ہیں، مصیبت میں اگر ہم مبتلا ہیں، پریشانی میں اگر ہم مبتلا ہیں تو ہماری زبان پہ شکایت نہیں آنا. ہماری زبان پہ شکایت نہیں آنا یہ صبر ہے. جس کی وجہ سے ہم ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا. ہم ناراضگی کا اگر اظہار کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں، شکوا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو پھر ہم صابرین میں ہمارا شمار نہیں ہے. ہونا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بندہ کب تک میری بات پہ قائم رہتا ہے. میں اس کو مصیبت میں ڈالا، اس کو پریشانی میں ڈالا، کیا مجھ سے ناراض ہوتا ہے؟ اگر وہ مجھ سے ناراض ہو رہا تو پھر وہ میرا بندہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو محبت کرتا ہے، محبت کرنے والا اگر تکلیف پہنچاتا ہے تب بھی اس کی محبت میں کمی نہیں آتی. جو سچی محبت ہوتی ہے، جو سچی محبت ہوتی ہے، جو حقیقی عشق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو بندے کا عشق ہوتا ہے، وہ بندے میں اگر اللہ تعالیٰ بندے کو مصیبت میں ڈالتا ہے تب بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کرتا. ایوب علیہ السلام کا کتنا بڑا واقعہ، طویل واقعہ ہے. صبر ایوبی ایک مثال ہے. صبر ایوبی ایک مثال ہے کہ ایوب علیہ السلام کیسا مصیبتوں پہ صبر کرے، اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو کم نہیں کرے. تو مصیبت میں، پریشانی میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا. اکثر مصیبت میں، پریشانی میں ہی کفریہ کلام نکل جاتا ہے. ذری مصیبت آئی، تھوڑی مصیبت میں پھر بھی تھوڑا برداشت کرتے، مصیبت تھوڑا کنٹینیو ہوئی، ایک 10 دن 15 دن مہینہ 2 مہینے اگر مصیبت آ گئی ختم نہیں ہو رہی، کیا ہے کہ بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو گیا کہ انہوں کرا دیے انہوں کرا دیے کہ کیا ہے. ایسے ذہن میں آ جاتا ہے ہمارے، انہوں کراتے ہوں گے، بہت دن سے نظر لگا کے چلے گئے، انہوں پوری نظریں بد ہے اپنی جگہ، لیکن ہمارا ذہن یہ کام کرتا کہ انہوں لگا کے چلے گئے، انہوں کرا کے چلے گئے، میرے کو ترقی ہو رہی، انہوں میرے سے جلتے، انہوں فلاح کرتے، یعنی توجہ ہماری پوری غیر ہو جاتی، ہم پریشان ہو جاتے، ہم اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتے. اور حدیث شریف ہے اللہ تعالیٰ کس کو سب سے زیادہ آزماتا ہے؟ انبیاءوں کو سب سے زیادہ آزماتا ہے مصیبت میں، پریشانی میں ڈال کر. اس کے بعد جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جس کا جتنا لگاؤ ہے وہ حساب سے بندوں کو آزماتا ہے. جو جتنا قریب ہے اتنی زیادہ آزمائش میں ہے، مصیبت میں، پریشانی میں ہے. انہیں ثابت کرنا کہ مولا تو جو مصیبت دے رہا، تو جو پریشانی دے رہا، میں اس پہ تجھ سے راضی ہوں. تو چاہتا ہے کہ میں تکلیف میں رہوں، میں تکلیف میں خوش ہوں. ایوب علیہ السلام جب کیڑا آخری وقت میں، جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے آپ کے، لیکن آپ اف نہیں کرتے تھے، ایک کیڑا آپ کے جسم سے نکل کے باہر جا رہا تھا. ایوب علیہ السلام بولے تو وہاں کہاں جا رہا تھا؟ رزق تو یہاں ہے. وہ کیڑے کو پکڑ کے واپس ڈالے. انہیں جو ڈنک مارا، اتنی تکلیف چیخ مارے آپ، بولے کہ اے ایوب تم کیوں کرے، ہم اس کو نکال دیے تمہارے سے، تم زبردستی کیوں ڈال دیے اپنے آپ پہ، تمہارے جسم سے ہم نکال دیے تھے اس کو. تو صبر جو کرنا ہے اس کے بھی کنڈیشنز، مصیبت اپنے آپ پہ ڈال دینا نہیں ہے. اگر آتی ہے مصیبت تو مصیبت سے بھاگنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، اللہ سے اپنے تعلق کو خطا نہیں کرنا، اللہ سے ناراض نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ گڑ گڑانا، انہوں کرا دے، انہوں کرا دے. کوئی کرانے کی قوت، لا قوت الا باللہ، کوئی اتنی قوت نہیں رکھتا جو اللہ سے زیادہ ہو کسی کی قوت. شیطان کو اگر قوت دیا اللہ تعالیٰ، اجندہ کو اگر قوت دیا اللہ تعالیٰ، تو اپنے اولیاء کو بھی قوت دیا. اور ہم انسان کا جو مرتبہ ہے وہ اشرف المخلوقات ہے. انسان کا جو مرتبہ ہے وہ اشرف المخلوقات ہے. جن بھی ایک مخلوق ہے، شیطان بھی ایک مخلوق ہے، شیطان بھی ایک مخلوق ہے، جن بھی ایک مخلوق ہے. اگر انسان اپنے اشرف المخلوقات ہونے کو پہچان لیا تو شیطان پہ بھی حاوی ہوتا ہوں، اجنہ پہ بھی حاوی ہوتا ہوں. دنیا کی کوئی شے اس کو پتہ نہیں کر سکتی اگر اپنی وہ صفت کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ قرآن نے کیا ارشاد فرمایا، خلق الانسان فی احسن تقویم.
ہم نے اس کو بہترین سانچے میں ڈھال کے پیدا کیا، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کے پیدا کیا، لیکن بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے اعمال کی وجہ سے اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے۔ کہاں جاتا ہے وہ؟ اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہاں پہ ارشاد فرمایا؟ سورہ 3 میں ارشاد فرمایا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے نیچے پھینک دیا، اسفل سافلین میں چلے جاتا۔ اور یہی آیت اسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کے پیدا فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کے پیدا فرمایا، بہترین انسان کو ہم نے بنایا، لیکن بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے مقام کو چھوڑ دیتا۔ بادشاہ کے مقام پہ رہنا، بادشاہ اپنے بادشاہ کو چھوڑ دیا اگر تو پھر انہیں نیچے آ جاتا، کوئی اور اس پہ حاوی ہو جاتا۔ تو ہم اگر اشرف المخلوقات کے اپنے جو صفات ہیں وہ صفات پہ اگر ہم کامل رہیں گے تو پھر کوئی ہم پہ حاوی نہیں ہوتا، کوئی ہم پہ حاوی نہیں ہو سکتا، کوئی ہمارے نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ کے۔ مصیبتیں جو آتی ہیں اور آسانیاں جو آتی ہیں وہ اللہ ہی کی جانب سے آتی ہیں، ہم ایمان لائے اس پر، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، والقدر خیرہ وشرہ، خیر اور شر دونوں اللہ کی جانب سے ہے، والقدر خیرہ وشرہ، خیر اور شر دونوں اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر، ایمان لانے کے بعد انہوں کرا دیے انہوں کرا دیے، مصیبت اگر آ رہی تو سمجھنا اللہ کی جانب سے ہے، ہم اس پہ صبر کرنا، شکایت نہیں کرنا اللہ تعالیٰ سے، اور دوسروں کو اس بات کی تلقین کرنا کہ ہم صبر کرو، تم بھی ہم بھی صبر کریں۔ تو یہ جو نقصان اٹھانے والوں سے بچنے والوں میں ان کا شمار ہے، والا تمام انسان خسران میں ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی قسم ہے زمانے کی تمام انسانیں نقصان میں ہے، خسران میں ہے، الا الذین آمنوا، یعنی وہ لوگ جو اچھا نیک ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی جو حق کی تلقین کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں، بچنے والے ہیں۔ تو ہم دیکھنا یہ 4 زمرے میں ہم ہے نہیں، یہ 4 صفات ہمارے پاس ہے نہیں، یعنی ایمان بھی لانا، اچھے اعمال بھی کرنا، پھر دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنا، پھر مصیبت میں صبر کرنا، یہ 4 چیزیں بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں کہ اگر بندہ ان چیزوں پہ اگر ٹک گیا تو اس کی زندگی کامیاب ہے، اس کی زندگی کامیاب ہے اگر یہ چیزوں پہ ٹک جاتا ہے۔ یہ 4 چیزوں کی ہم کو فکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اس پہ قائم رکھے اور ہم کو ایمان والا بنائے اور ہم کو عمل کرنے والا بنائے اور حق کی تلقین کرنے والا اور صبر کی تلقین کرنے والا بنائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ یا الہ العالمین جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سبق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، یا الہ العالمین یا ہمارا شمار مومنین میں فرما، یا الہ ہمارا شمار صالحین میں فرما، یا الہ ہمارا شمار صبر کرنے والوں میں فرما، یا الہ ہمارا شمار تلقین کرنے والوں، حق کی تلقین کرنے والوں ہمارا شمار فرما۔ ہم کو ہمارے شیخ کو دونوں عالم میں موجود ممتاز رکھ، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے اقبال میں ترقی عنایت فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستملہ عنایت فرما، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔